پیپلز پارٹی جو ہے وہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑے زبردست قسم کے تماشے کے اندر اس نے اپنے آپ کو انوالو کیا، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں ان کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو کسی اور سمت جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں۔ اور 3 شخصیات ہیں جو کہ روزانہ بیٹھ کر یہاں پر اپنے لیڈران کی، جس میں نام صاف لیا جائے آصف علی زرداری کی، بیٹھ کر یہاں پر جو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے یہاں پہ بیٹھ کر ان کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اور صرف آصف علی زرداری کی ترجمانی نہیں، ظاہر ہے وہ تو ان کے لیڈر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک گینگسٹر کی بھی جو ہے وہ ترجمانی کر رہے ہیں، عزیر بلوچ کی، اور ایک نہیں تینوں بڑی اہم شخصیات ہیں۔ ایک صاحب تو وہ ہیں جن کے پاس لوکل گورنمنٹ منسٹری ہے، جو کہ اس وقت صوبے کی تباہ ترین منسٹری ہے۔ دوسری منسٹری ایجوکیشن منسٹری، یہ وہ منسٹری ہے جو میرے خیال سے اگر پوری دنیا کے اندر بھی دیکھی جائے تو جتنا تباہ حال تعلیم کا صوبے سندھ کے اندر ہے، شاید پورے دنیا کے اندر یہ حالات جو ہیں وہ تعلیم کے اس وقت آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ اور تیسرے صاحب ایڈوائزر، جن کا کام یہ ہے کہ صوبے کے اندر وزیر اعلیٰ کو، ان کے منسٹرز کو کوئی بہتر مشورے دیں، کوئی نظام کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ڈھنگ کی کام کی بات کریں۔ روزانہ یہاں پر بیٹھ کر پیں کرتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ یہ 3 افراد ہیں، ان کی پرفارمنس کیا ہے؟ ان کی پچھلے 12 سال پرفارمنس کیا ہے جو کنٹینیوس بیسس پہ الگ الگ قسم کی منسٹریز لیتے رہے ہیں؟ ان کے بارے میں ذرا معلومات تو کی جائے، ان کے بارے میں ذرا تحقیقات کی جائے کہ ماشاءاللہ آج جو یہ ارب پتی ہو گئے ہیں تینوں، یہ ارب پتی کس طریقے سے ہوئے ہیں۔ جب یہ پیپلز پارٹی انہوں نے جوائن کی تھی اس وقت ان کے پاس کتنی جائیداد تھی، آج ان کے پاس کتنی جائیداد ہے؟ اپنے لیڈران کی ترجمانی کرتے کرتے، گینگسٹرز کی کرتے کرتے آج یہ کھڑے ہوئے کہاں ہیں؟ 2 سوالات ہیں ان سے، ان کی منسٹریز کے اوپر سوالات ہیں، اور دوسرا ان کی جائیداد کے اوپر سوالات ہیں۔ ہم بھی سیاست کر رہے ہیں 7 سال سے، ہم بھی کاروبار کر رہے ہیں 20 سال تک، ہم تو آج تک ارب پتی نہیں ہوئے، ہم تو وہی 2 وقت کی اچھی روٹی کھاتے ہیں، کوئی اچھی گاڑی چلا لیتے ہیں، یہ تو آگے سے آگے چلتے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کس بات کے اوپر بیٹھ کر یہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ بحث کر رہے ہیں؟ ہمیں تو انسانیت کے طور پر ایک سچا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے علی زیدی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ایک چھپی ہوئی چیز کو اس نے نکالا۔ آپ کے دل میں 100% چور ہے، آپ گلٹی ہیں۔ اگر آپ سچے تھے تو آپ نے ان JITs کو باہر کیوں نہیں نکالا؟ آپ نے ان کو چھپا کر کیوں رکھا ہوا تھا؟ کن وجوہات کے بنا پہ آپ ان کو چھپا رہے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ تحریک انصاف کو ان JITs کو عوام کو دکھانے کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑے؟ عوام کو یہ بات سوچنی پڑے گی۔ کیا وجہ ہے کہ آج یہ بیٹھ کر سارا دن آصف علی زرداری کے لیے جو ہے اس کو بچانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نام فریال تالپور کا دوسرا لیے، جن کے ناموں سے کانپتے ہیں شاید سندھ کے اندر ہمارے سندھ کے لوگ، ان کی ترجمانی اور ان کو بچانے کے لیے روزانہ بیٹھ کر یہاں پہ باتیں کرتے ہیں۔ میں سندھ کے لوگوں کو بولتا ہوں کہ ڈرنا بند کر دو۔ تحریک انصاف وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے اور زبان کے ذریعے اس شہر کا جو سب سے بڑا بدماش تھا نا، جو سب سے بڑا غنڈہ تھا، اس کی بھی چھٹی کر دی ہے۔ ہم سندھ کے لوگوں سے یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے تحریک انصاف کا، کہ یہ جو دوسری ٹیم یہاں پر بیٹھی ہے جو سندھ کو لوٹ رہی ہے، جو سندھ کو تباہ کر رہی ہے، ان سے چھٹکارا بھی ہم آپ کو دلائیں گے۔ اگر ہم نے نہیں دلایا چھٹکارا تو ہم ذمہ دار ہوں گے آپ کے۔ یہ 2023 سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ان کو چھٹکارا حاصل دلائیں گے۔ حیرت اس بات کی ہے کہ یہ سیاسی جماعت جو ہے، صحافی دوستو، یہ سیاسی جماعت جو ہے اس شخص کی بیٹھ کے ترجمانی کر رہی ہے، اس شخص کے بارے میں بات کر رہی ہے جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر کراچی کے اندر بیٹھ کے قتل و غارت کرتا تھا، جو روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ غنڈہ گردی کرتا تھا، جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر بھتے لیتا تھا، جو پیسہ یہاں سے ملک کے باہر بھیج کر وہاں سے جائیداد خریدتا تھا، جو بیان حلفی جو ہے عزیر بلوچ کی، جس میں بتاتا ہے کہ وہ روزانہ کی ہر مہینہ جو ہے وہ کروڑوں روپے جو ہے وہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور کو دیتا تھا، یہ ان کی بیٹھ کر یہاں پر ترجمانی کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں چلیں مان لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے، اس بات کو بھی مان لیتے ہیں، چلیں آپ کی خاطر، کہ جو علی زیدی کے پاس JIT ہے وہ الگ ہے، اور آپ کے پاس وہ جو سچی ہے، جو سچی JIT ہے، جو آپ کہتے ہیں سچی ہے، اگر اس کے بارے میں بھی بات کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سائے تلے سندھ حکومت جو ہے، ان کے سائے تلے یہاں پر شہر کراچی کے اندر قتل و غارت ہو رہی تھی اور تماشا دیکھ رہے تھے آپ بیٹھ کر۔ کیا کچھ نہیں ہوا؟ کیا آپ ریاست نہیں تھے جب یہاں پر بلدیہ کے اندر 200 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ نے ان لوگوں کو پکڑنا تھا؟ آپ تو اس وقت ان کے اتحادی تھے، 2008 سے لے کے 2013 تک آپ ان کے اتحادی تھے۔
آپ ذمہ دار ہیں اس شہر کے اندر 12 سال کے اندر جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں اس شہر کے اندر، آپ کے 12 سال کے اندر جتنی یہاں پہ لوٹ مار ہوئی ہے اس کے ذمہ دار آصف علی زرداری، ان کی پوری ٹیم، ان کے سارے منسٹرز یہ ذمہ دار ہیں۔ صوبہ سندھ کا بچہ ہر بزرگ ہر عورت یہ پوچھتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو دیا کیا؟ میں سندھ کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اگر ان کا آپ نے اصل چہرہ دیکھنا ہے تو یہ حلف بیانی ہے، یہ آپ عزیر بلوچ کی دیکھیں۔ ایک گھروں تک میں صحافیوں سے کہتا ہوں، میں اپنی پرنٹ میڈیا سے گزارش کرتا ہوں، سوشل میڈیا سے کرتا ہوں، الیکٹرانک میڈیا سے، لوگوں کو بتائیں کہ شہر کے اندر کیا ہوا ہے، اس صوبے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہم بھول گئے وہ بچی رباب جو کہ آج در بدر جو ہے ننگے پیر جو ہے عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہے، کیونکہ اس کے والد کو، اس کے چاچا کو اور شاید اس کے ایک اور ریلیٹیو کو جو ہے وہ اسی صوبے سندھ کے اندر جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا۔ ایسی کتنی رباب ہوں گی، کتنے ایسے لوگ ہوں گے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کی ذمہ دار صرف اور صرف سندھ حکومت ہے۔ ہم پوچھیں نا ان سے، ہم پوچھیں کہ سعید غنی صاحب بتائیں کہ انہوں نے اب تک جتنی وزارتیں رکھیں، چاہے وہ تعلیم کی وزارت، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کی منسٹری، چاہے وہ اس کے علاوہ اور جتنی ان کو منسٹریز ملی، انفارمیشن منسٹری ملی، ان منسٹریز کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ اس کے اندر کیا ایکسپیرینس تھا ان کو منسٹری دی گئی؟ کتنی اس کے اندر جو ہیں بے ضابطیاں ہوئی ہیں، خربوں روپے کی بے ضابطیاں ہوئی ہیں سندھ کے لوگ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، خربوں روپے کی بے ضابطیاں۔ کوئی پوچھے ناصر شاہ صاحب سے، پوچھے ناصر شاہ صاحب سے، بتائیں آپ کا بیک گراؤنڈ شروع سے کیا، آپ کہاں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، آج آپ لوگ کہاں پر ہیں؟ سندھ کا لوگ جو ہے، سندھ کا رہنے والا جو ہے، وہ دن با دن جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، وہ زمین کے اندر دھستا جا رہا ہے، نہ ان کو پینے کا پانی مل رہا ہے، نہ ان کو اسکولوں کے اندر تعلیم مل رہی ہے، نہ ان کو ہسپتالوں کے اندر علاج مل رہا ہے۔ ایک NICVD ہے جس کے اوپر چیف منسٹر صاحب بار بار اچھلتے رہتے ہیں، NICVD کا بھی کیا حال ہے، اس کو بھی ہم 10 دفعہ آپ کو جو ہے نا اپنی بجٹ کی اسپیچ کے اندر جو ہے وہ کنٹینیوس بیسس کے اوپر ہم نے آپ کو اس کے اوپر ایکسپوز کیا ہے۔ لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں، میں مخاطب ہوں آج پورے سندھ کی عوام سے، سندھ کے لوگوں سے مخاطب ہوں، میں اس وقت مخاطب ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے، میں اپنی افواج پاکستان سے مخاطب ہوں، میں اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے بھی مخاطب ہوں کہ جو کچھ صوبے سندھ کا ہو رہا ہے یہ شاید ایتھوپیا کے اندر بھی نہیں ہو رہا ہوگا، جو صوبے سندھ کے اندر آج ہو رہا ہے یہ شاید یمن کے اندر بھی ایسا نہیں ہو رہا ہوگا، جو صوبے سندھ میں ہو رہا ہے جیسے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید سربیا کے اندر بھی ایسا نہیں ہو رہا ہوگا۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سندھ کے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر صوبے سندھ کے لوگوں کو جو ان کی بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ ان کو نہیں دی جا رہی۔ ہم پوچھیں نا ناصر شاہ سے کہ ناصر شاہ صاحب ابھی جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے اندر شہر کا کیا حال ہوا ہے؟ کون سے نالے آپ نے صاف کیے؟ سنا ہے کچھ 1 ارب روپے جو ہے نا وہ ملے ہیں شاید ورلڈ بینک سے، صحیح کہہ رہا ہوں فردوس صاحب؟ 1 ارب روپے ملے ہیں نالوں کو صاف کرنے کے لیے۔ ہر سال مونسون کی بارشیں آتی ہیں، کروڑوں روپے جو ہیں حمید صاحب جو ہیں وہ ریلیز کیے جاتے ہیں ارباب صاحب ہر سال، اور ہر سال یہ جاتے ہیں 2-4 ڈمپر جاتے ہیں، کچرا نکالتے ہیں، وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی صوبے سندھ کے اندر اقتدار کے اندر رہے گی پاکستان کے لیے بہتری آئی نہیں سکتی ہے۔ یہ وہ صوبہ سندھ ہے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، لیکن صوبے سندھ کے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ سندھ کا کارڈ جو کھیلتے ہیں یہ صرف اور صرف بلیک میلنگ کرتے ہیں، یہ آپ کو ڈراتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں انہوں نے صوبے سندھ کے لیے کیا کیا ہے۔ پانچواں دور ہے ان کا صوبے سندھ کے اندر، 12واں سال ہے ان کا صوبے سندھ کے اندر۔ اگر اتنے دور کسی اور سیاسی جماعت کو مل جاتے ہیں نا، کسی سیاسی جماعت کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبے سندھ کی وہ شکل کو تبدیل کر دیتا۔ عوام کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے اسپوکس پرسن ٹی وی کے اوپر رات کو بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر ترجمانی کرتے ہیں آصف علی زرداری کی اور فریال طالپور کی، کیونکہ بیان حلفی کے اندر ان دونوں کا نام ہے، ان لوگوں کے اوپر یقین نہ کریں، ان لوگوں کے اوپر بھروسہ نہ کریں، یہ پاکستان کے مخلص نہیں ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر میرا لیڈر، میرا کوئی بھی پارٹی کا سینئر اگر کوئی غلط کام کرے گا اور میں بیٹھ کر اس کی ترجمانی کروں گا تو میں ملک کے ساتھ غداری کروں گا، میں اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کرتا، میں صرف سچ کے ساتھ جاؤں گا۔ میرے لیڈرشپ نے جو مجھے سکھایا ہے میں جسٹس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، لیکن جہاں پہ ناانصافی ہوگی،
تحریک انصاف وہاں پر کھڑی ہوگی اور پیپلز پارٹی کے جتنے بھی یہ نمائندے ہیں ان کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے. سندھ کے لوگوں کو میں ایک آخری پیغام دے رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان سے ڈرنا بند کر دیں. جس دن آپ اللہ سے ڈرنا شروع کریں گے اس دن آپ کے اندر سے ان کا خوف ختم ہو جائے گا. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ صرف لوگوں کو ڈرائیں گے, یہ لوگوں کو ایس ایچ اوز کے ذریعے ڈرائیں گے, یہ جھوٹی ایف آئی آرز کے تھرو ڈرائیں گے. ان کا تھوڑا سا ورک رہ گیا اور انشاءاللہ تعالی ان کا جلد خاتمہ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. خرم شیر زبان کا کہنا تھا کہ سندھ کی عوام ڈرنا بند کر دیں. سندھ کی عوام سے یہ وعدہ ہے کہ انہیں اس پارٹی سے چھٹکارا دلائیں گے جنہوں نے سندھ کو لوٹا. خرم شیر زمان کا کہنا تھا کہ سندھ میں ہونے والی تمام لوٹ مار کے اندر آصف علی زرداری اور ان کی جماعت ملوث ہے. اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی بھی گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سندھ کی عوام صاف پانی اور تعلیم جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہے. سندھ کی عوام کو کرپشن کی وبا سے سب سے زیادہ خطرہ ہے. سانحہ بلدیہ میں شناخت ہونے والے افراد کے خلاف سندھ حکومت بتائے کہ اس نے اب تک کیا کارروائی کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ عزیر بلوچ اور نثار مورائی سے متعلق JIT رپورٹس سامنے آ چکی ہے. کراچی کے امن میں رینجرز کا کردار انتہائی اہم ہے. اور اس وقت آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. وزیراعظم عمران خان نے نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا ہے اور اس دوران وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ دی گئی ہے. اسی حوالے سے